الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین۔ قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ ہماری ملاقات آپ سبھی سے درس نمبر 9 میں ہو رہی ہے۔ بابو سترۃ المصلی کا یہ درس نمبر 9 ہے، جس میں میں حدیث نمبر 9 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه اخرجه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، جس کو کیا کہتے ہیں سترا۔ نماز جب پڑھ رہے تو سامنے کچھ رکھ لے۔ اگر کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکے تو اپنی لاٹھی ہی کھڑی کر لے، لاٹھی کھڑی کر لے۔ کوئی چیز بڑی چیز میسر نہ ہوئی تو کیا لاٹھی ہی کو کھڑی کر لے۔ اگر لاٹھی بھی ممکن نہ ہو سکے تو زمین پر لکیر ہی کھینچ لے۔ اب آگے سے گزرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ آدمی سامنے رکھے، واضح ہو کوئی یعنی بڑی چیز، اگر وہ نہیں میسر ہو تو عصا نصب کر لے، زمین میں گاڑ دے، عصا لاٹھی، وہ بھی میسر نہ ہو تو کیا لکیر کھینچے۔ یہ حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، اور جس کسی نے یہ گمان کیا ہے یہ حدیث مضطرب ہے، جس نے کہا یہ حدیث مضطرب ہے، اس نے صحیح نہیں کہا، وہ غلطی پر ہے، بلکہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ یہ کروں گا تخریج الحدیث کے وقت۔ تو لیجئے تخریج الحدیث، اس حدیث کی تخریج کس نے کی ہے؟ تو امام احمد نے مجلد 12 پیج نمبر 354 355 حدیث نمبر 7392، اور ایسے ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 108 حدیث نمبر 679 کتاب الصلاۃ باب الخط اذا لم یجد عصا۔ ایسے ہی ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 133 حدیث نمبر 943 ابواب اقامت الصلوات والسنة فيها باب ما يسر المصلی۔ ایسے ابن حبان نے مجلد 6 پیج نمبر 125 حدیث نمبر 2361۔ یہ تینوں حضرات کا یہ طریق ہے، یا چاروں حضرات کا طریق۔ اسماعیل ابن امیہ جو روایت کرتے ہیں ابو عمر ابن محمد ابن حریث سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے عن جدہ، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه۔ یہ ابن ماجہ کا لفظ ہے، اور باقی نے اس لفظ کے قریب انہوں نے روایت کی ہے، اس کے قریب انہوں نے روایت کی ہے۔ تو یہ ہے تخریج کے بارے میں۔ اب یہ حدیث کیا صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ سند پر غور کریں، یہ سند پر غور کریں۔ اس حدیث کے بارے میں اہل علم میں کافی اختلاف ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو کچھ اہل علم نے کہا کہ حدیث کیا ہے صحیح ہے، کچھ نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اب جنہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے ان میں بڑی تعداد ہے، غور کریں ان کا نام
آخر میں ترجیح کرنے میں ان کا بھی سہارا لیا جائے گا. ظاہر بات ہے حدیث کی تصحیح و تجزیہ میں جہاں بڑے ائمہ کی بات آ جائے گی تو ان کی بات مقدم ہے مثلا جو بعد میں آنے والے علماء. تو مثلا اگر امام احمد نے حدیث کو ضعیف قرار دیا اور پھر ادھر اس دور کے مان لیں شیخ احمد شاکر یا شیخ البانی نے صحیح قرار دیا تو کیا رہا ہے اجمالی طور پر ایک عام نظر کن کی بات مقدم ہوگی؟ امام احمد نے کہا حدیث ضعیف ہے اور آپ اس دور کے کچھ محدثین نے کہا نہیں حدیث صحیح ہے تو کس کی بات مانیں گے؟ لا شک ائمہ جو بڑے ہیں. تو اس میں بڑے بڑے ائمہ ان کا بھی نام آپ سن لیں. اس میں جیسے سفیان بن عیینہ ہیں جنہوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, ایسے ہی الدارقطنی نے, ایسے ہی العراقی اور ابن الصلاح نے بھی اس حدیث کو انہوں نے کہا مضطرب ہے. کس نے؟ ابن الصلاح نے اور عراقی نے. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں مصطلح الحدیث کی کتابوں میں مضطرب جو ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے اس کے تحت اس حدیث کو بطور مثال انہوں نے پیش کیا. ابن الصلاح کی کتاب کا نام ہے مقدمت ابن الصلاح, اور ایسے ہی العراقی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ فتح المغیث. تو یہ دونوں نے وہاں اس حدیث کو مضطرب میں شامل کرتے ہوئے بطور مثال انہوں نے پیش کیا کہ یہ مضطرب کی مثال ہے اور مضطرب کا نتیجہ کیا ہے؟ ضعیف. اچھا, تو یہ العراقی ابن الصلاح نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا, ایسے ہی ابن حزم نے, النووی نے, البغوی نے, اس کے علاوہ اور بھی اہل علم نے اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا. سخاوی نے کہا حکم غیر واحد من الحفاظ باضطراب سندہ بل عزاہ النووی للحفاظ, کہ کئی ایک نے حفاظ میں و ائمہ میں سے انہوں نے کہا یہ حدیث مضطرب ہے. مضطرب حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے. مضطرب سے مراد ہے ایک ہی حدیث کو کئی طریقوں سے روایت کیا جائے جس سے یہ نتیجہ سامنے آ جائے کہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا, اور یہ علامت ہے کہ انہوں نے حدیث کو بالضبط صحیح سے حفظ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ راوی میں اختلاف ہوا کئی طریقوں سے, چاہے ایک ہی راوی سے یا متعدد روات سے. الفاظ میں کئی زیادہ اس میں اختلاف ہے, سند میں بھی اختلاف ہے, یا سند میں بس اختلاف ہے یا صرف متن میں. اس کو کہتے ہیں اضطراب, کہ مسئلہ ایک دم ثابت کلیئر نہیں ہے. اچھا, گویا ڈگمگا رہے ہیں, متردد ہیں, کئی الفاظ سے روایت کر رہے ہیں کئی سند میں. تو کہتے ہیں سخاوی کی کئی ایک نے حفاظ نے کہا کہ یہ مضطرب ہے, اس کا سند مضطرب ہے. بلکہ کہتے ہیں النووی نے بھی حوالہ دیا کہ حفاظ کی رائے ہے کہ حدیث مضطرب ہے. اب چلیے انہوں نے جو کہا حدیث ضعیف ہے کیا وجہ ہے؟ چلیے اب ادھر دیکھیں اس سند پر. تو کہتے ہیں نمبر ایک اسماعیل بن امیہ جو ہیں کہتے ہیں یہ منفرد ہیں, انہوں نے اکیلے روایت کی ہے, ان کا کسی نے سپورٹ نہیں کیا, کسی نے ساتھ نہیں دیا, متابعہ جس کو کہتے ہیں, کسی نے متابعہ نہیں کیا. ابن عیینہ نے یہی کہا لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ الا من هذا الوجه, کہ کسی اور نے متابعہ نہیں کیا اور صرف ایک ہی طریق انہی سے مروی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہتے ہیں اسماعیل ابن امیہ نے اس سند میں اضطراب کیا. کس طرح اضطراب؟ اپنے شیخ, ان کے شیخ کا کیا نام ہے ان کے شیخ کا؟ ابو عمرو ابن محمد ابن حریث. تو کہتے ہیں اپنے شیخ کے نام میں انہوں نے اضطراب کیا, یہ مضطرب ہے. ایسے ہی ان کی کلیت میں بھی ان سے اضطراب آیا ہے. کس طرح اضطراب؟ مثلا یہ روایت جو کر رہے ہیں ان کے شیخ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں یا ان کے شیخ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں جس طرح کے سامنے دکھ رہا ہے, یا ایسے ہی ان کے شیخ یعنی ابو عمرو بن محمد بن حریث ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. اس میں کافی اختلاف ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا اسماعیل ابن امیہ نے عن ابی محمد ابن عمرو بن حریث, کیا کہا؟ عن ابی محمد ابن عمرو بن حریث, نام میں دیکھیے آگے پیچھے کیا, عن جدہ کہا, اور ایک مرتبہ کہا عن ابی عمرو ابن محمد ابن حریث,
عن جدہ، ایک مرتبہ کہا نبی عمرو ابن حریث عن ابیہ، تو اس میں اس طرح کافی اختلاف ہوا ان کے شیخ کے نام میں اسماعیل ابن امیہ سے۔ تیسری وجہ یہ ہے، کہتے ہیں ابو عمرو ابن محمد ابن حریث جو اسماعیل ابن امیہ کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں الطحاوی نے، الذہبی نے، ابن حجر نے کہا کہ یہ ہیں مجہول، اور ان کے جو دادا ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ ہیں مجہول، اور مجہول جو ہے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، جس کی عدالت معروف نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے کہا یہ ضعیف ہے، 3 علہ انہوں نے بیان کیا۔ نمبر 1 اسماعیل ابن امیہ کہ منفرد ہے، نمبر 2 ان کے شیخ کے نام پہ اختلاف، کبھی ابو عمرو ابن محمد ابن حریث، کبھی ابو محمد ابن عمرو ابن حریث، پھر کبھی عن جدی، کبھی عن ابیہ، اور نمبر 3 کہ یہ ابو عمرو ابن محمد ابن حریث مجہول ہیں، ان کے دادا بھی مجہول ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، ان میں جیسے ہیں ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن عبد البر، ایسے ہی البیہقی اور ابن حجر رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ اگر صرف ائمہ سے مقارنہ کریں ہاں تو کن کی تعداد زیادہ ہے، جو ضعیف قرار دے رہے یا جو حسن و صحیح قرار دے رہے ہیں؟ ضعیف دے رہے۔ اچھا کن میں ائمہ کی قوت زیادہ ہے؟ پھر سے مرتبہ جنہوں نے ضعیف قرار دیا ان میں سے سفیان ابن عیینہ وہ متقدم ہے، ایسے سفیان ابن عیینہ کے بعد پھر آتے ہیں، اسے متاخر ہیں، لیکن العراقی، ابن صلاح، ابن حزم النووی، البغوی، اور اس میں آپ دیکھیں گے ابن خزیمہ ہے، ابن حبان، ابن عبد البر، یہ متقدم ہیں، لیکن کیا سفیان ابن عیینہ کی طرح ہے اس میں؟ لا شک سفیان ابن عیینہ زیادہ اس میں یعنی وہ معتبر اور زیادہ متقدم ہیں، زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں اور زیادہ متقدم ہیں۔ بہرحال یہ دوسرے طریقے میں کہا یہ حدیث مقبول اور صحیح ہے، اور انہوں نے تینوں اشکال کا جواب دیا۔ پہلا اشکال جو کہا اسماعیل ابن امیہ منفرد ہے، تو کہتے ہیں حدیث کے اور بھی طریق ہیں، اور وہ طریق مروی ہے جس سے مسند ابی داؤد الطیالسی میں مجلد 4 پیج نمبر 318، النکت علی ابن صلاح مجلد 2 پیج نمبر 773، فتح المغیث میں مجلد 1 پیج نمبر 259۔ یہ تو کہنے ضعیف ہیں، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسماعیل ابن امیہ اکیلے نہیں ہے، صالح الاعتبار ایک تقویت دی جا سکتی ہے۔ ایسے نمبر 2 جو کہتے ہیں اضطراب ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا اضطراب نہیں ہے، یا اگر اضطراب بھی ہے تو یہ اضطراب مؤثر نہیں ہے حدیث میں، اور انہوں نے بھی اس میں لمبا جواب دیا، اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ ذکر کیا کہ بلوغ المرام میں کیا ذکر کیا حدیث کی روایت کرنے کے بعد؟ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، جس نے کہا یہ حدیث مضطرب ہے، انہوں نے صحیح نہیں کہا، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن خزیمہ نے کہا جو صحیح اسناد ہے وہ یہ اسناد ہے اسماعیل ابن امیہ جو روایت کرتے ہیں ابو عمرو ابن محمد ابن حریث سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے دادا حریث سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تیسرا جو اللہ کی مجہول ہے ابو عمرو ابن محمد ابن حریث اور ان کے دادا، تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا کہ ابو عمرو ابن محمد ابن حریث یہ مجہول نہیں ہے، بلکہ ابن حبان نے انہیں اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا، ایسے ہی ان کی حدیث کی روایت کی ہے ابن خزیمہ اور حاکم نے، اور ابن خزیمہ اور حاکم نے جو حدیثیں جو روایت کرتے کہتے ہیں یہ حدیثیں ہماری شرط کے مطابق صحیح ہے، تو جب ان کی شرط کے مطابق یہ حدیثیں صحیح ہیں تو تمام روایت بھی گویا ان کے نزدیک ثقہ ہے، تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ راوی کو یہ مجہول کہنا صحیح نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا اب اس کا معنی مطلب یہ ہوا جب اپنی کتاب صحیح میں انہوں نے روایت کی کہ وہ روایت ثقہ ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، خلاصہ کیا ہے؟ یہ حدیث کچھ اہل علم نے کہا کہ ضعیف ہے، انہوں نے 3 علہ بیان کیا، اس کے بالمقابل دوسروں نے کہا کہ حدیث کیا صحیح ہے، اور انہوں نے ان 3 اشکال کا جواب دیا۔ راجح کیا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ راجح کیا ہے؟ راجح صحیح ہے، راجح یہ ہے واللہ اعلم کہ حدیث ضعیف ہے، اور
جو جواب دیا گیا وہ جواب یعنی اتنا قوی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس ضعف کو ہٹا دیا جائے. اور کافی ہے کہ جنہوں نے ضعیف کہا اس میں وہ معتبر ائمہ ہے جس طرح ابن عیینہ اور ایسے ہی الدارقطنی، ابن حزم اور ایسے ہی العراقی. تو بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ اقرب الاصواب. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اہل علم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے تو واضح کر رہا ہوں. تو اس میں ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا. پھر سے آتے ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. تخریج کی بات لمبی ہو گئی ہوگی تو حدیث کا ترجمہ بھول گئے ہوں گے کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آگے کچھ رکھے، جو کیا ہے جس کو سترہ کہتے ہیں. اور اس کا آیا کہ کجاوے کی طرح اونٹ پر جو رکھا جاتا ہے اس کی کجاوے کی لکڑی کی طرح. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا ہی چوڑا ہو، اونچا ہو، ستون ہو، دیوار اتنا ہی بہتر ہے. اگر آدمی اس کے استطاعت نہیں ہے، نہیں ایسا ملا تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہاں حدیث کے روشنی میں تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اس سے پہلے لاٹھی کو نصب کرے. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا. یہاں تک پہنچے. اب ينصب سے مراد یعنی گاڑنا، قائم کرنا، کھڑا کرنا. یہ نہیں کہ جیسے اگر مان لیتے ہیں یہ موبائل، یہ کیا ہے؟ یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، تو اس کو نہیں کہ ایسے آپ سامنے ایسے گرا دے، نہیں اس کو کھڑا کرے اس طرح زمین پر، اس طرح سمجھے، یہ مراد ہے. فَلْيَنْصِبْ عَصًا. تو اس طرح اس کو کھڑا کر دے، زمین پر گرا دینا، لٹا دینا مقصد نہیں ہے. اب اس سے واضح ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ زمین میں اگر ہے تو اگر زمین گیلی ہے کہ زور سے اس میں طاقت دینے سے وہ نصب ہو جا رہی ہے تو بات پوری ہو گئی. اور ذرا کہیں سخت ہے تو کچھ ہو سکتا محنت کرنی پڑے. تو یہ مراد علم کہ اس کو گاڑنا، قائم کرنا، نہ کہ لٹا دینا. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا. عصًا سے مراد لاٹھی. اچھا یہ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ عصا مذکر ہے مؤنث؟ ہادی عصا کہیں گے یا ہادا عصا؟ ہادی عصا، بہت صحیح، مؤنث ہے. اچھا اس کا عصا مفرد ہے، اس کا مثنیٰ کیا ہے؟ عصا، عصوان. عصوان یہ ذرا اس کا مثنیٰ مشکل ہے کچھ. عصا، عصوان. جو الف ہے اصل واو ہے تو عصوا ہو گیا، پھر اس کے بعد الف نون عصوان. سمجھے اس کا الف جو عصا میں الف جو ہے اخیر میں وہ اصل کیا ہے؟ واو ہے، جو باب الصرف میں اس کو بتاتے ہیں. تو پھر جب اس کو مثنیٰ کریں گے تو اصل کی طرف اس کو پلٹائیں گے تو عصا، عصو ہو جائے گا. پھر اس کے بعد الف نون جو علامت التثنیہ ہے تو ہو جائے گا عصوان. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا. اچھا یہ بھی میسر نہ ہو، لاٹھی بھی اس کے پاس نہیں، تب پھر کیا کرے؟ اس کے بعد پھر کیا کرے؟ لکیر کھینچے. فَإِن لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا. تو لکیر کھینچے. لکیر کس طرح کھینچے؟ کیا عصا کی طرح ایسے اوپر اس طرح لمبا سے؟ سامنے ایسے رہے گا. اچھا اور یہ بھی آئے گا یا تو پھر ہلالی شکل ہو، محراب کی شکل میں ہو. لمبا خط یعنی سیدھے نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں مراد، ایسے آگے سے معترض ہو، ایسا دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، یا تو پھر ذرا دائری شکل ہو جس طرح محراب کی طرح. فَلْيَخُطَّ خَطًّا. تو ایک علامت، ایک نشانی سامنے رکھے. اب آگے بڑھتے ہیں اس حدیث میں جو مہم فائدے ہیں، اہم فائدے وہ ذکر کر رہا ہوں. تو پہلا فائدہ جو اہم فائدہ ہے جس کا تعلق اس حدیث سے ہے وہ ہے کہ نمازی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جب بھی نماز پڑھے تو سامنے سترا رکھے. اور ادھر 3 مراحل ہیں سترا کے متعلق. کتنے ہیں؟ 3 مراحل. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بہتر سے ہم
اعلیٰ سے ادنا کی طرف جا رہے ہیں. تو سب سے بہتر اور اچھا اور مکمل سترہ کون سا ہے؟ بہت صحیح. ہاں جتنا ہو، جتنا جو چیز بڑی ہو، چوڑی ہو، اس کی مثال سابقہ دروس میں ہے، سامنے دیوار ہے، ستون ہے، جتنا ہی بڑا چوڑا رہے گا اتنا ہی بہتر ہے. اس لیے آدمی کی نگاہیں وہیں پھر رک جاتی ہیں اور زیادہ خشوع اس کی نماز میں پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جتنا مکمل ہو، بڑا چوڑا ہو، جیسے دیوار، جیسے ستون، جیسے پیڑ اگر باہر پڑ رہا پورا درخت، تو اس کا اہتمام کرے. اور اس کی دلیل جو سابقہ حدیثوں میں آ گئی ہیں یا اس حدیث کا بھی ذکر ہے، جس طرح کی بخاری مسلم کی روایت ہے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر شاہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیوار کے درمیان، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے، یعنی دیوار کو سترا سمجھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، آپ کے اور یہ دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا بس جگہ ہوتی تھی. تو اس حدیث میں کیا آیا ذکر؟ دیوار کے. تو آپ نماز پڑھتے تھے دیوار کی طرف، وہ دیوار جانتے لمبی چوڑی کتنی ہوتی. تو یہ نمبر ایک. پھر اگر اتنا بڑا سترا نہیں میسر ہو تو اس حدیث کے روشنی میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلا فلیجعل تلقاء وجهه شیئا، اپنے آگے سامنے کچھ رکھے، اور حدیثوں کی روشنی میں کہ بڑا چوڑا ہو. اچھا اب اگر یہ میسر نہیں ہوا تو اس کے بعد عصا، لاٹھی کو کیا کرے؟ زمین پر نصب کر دے، گاڑ دے، ہے کہ نہیں؟ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. اور ایک دوسری بھی حدیث بیان کرتا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے کہ کان اذا خرج یوم العید امر بالحربة فتوضع بین یدیہ فیصلی فیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تھے، یعنی عیدگاہ میں، مصلی میں، پھر آپ کے آگے حربہ رکھا جاتا ہے. حربہ، اس میں حربہ سے مراد کیا ہے؟ بھالا، تیر، وہ بھی عصا کی طرح وہ بھی ہے کہ نہیں، وہ رکھا جاتا تھا. فیصلی الیہ، تو آپ اس کی طرح نماز پڑھتے تھے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں اس بات کی تاکید ہے. اچھا اب یہ عصا بھی میسر نہیں ہوا تو اس کے بعد نمبر 3، لائن کھینچے، لکیر کھینچے دائیں سے بائیں، یا تو پھر محراب کی شکل ہو، دائری شکل ہو، ہلالی شکل ہو، جس طرح کی امام احمد سے مروی ہے. یہ اب ادھر جو تیسری صورت ہے، تیسرا جو درجہ ہے، یہ تو پہلے ممکن تھا. پہلے اسے مسجدوں میں کارپیٹ تھوڑے بچھے ہوتے تھے، بلکہ مسجدوں میں کیا ہوتا تھا؟ مٹی، ریت یا کنکریاں رکھ دیتے تھے چھوٹی چھوٹی تاکہ مٹی پکڑی رہے. تو وہاں تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن اب ہمارے اور آپ کے جہاں تقریباً تمام مسجدوں میں یہ کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، یا پلسٹر کیا ہوتا ہے پورا، یا اس میں ماربل لگا ہوتا ہے، یا وہ ٹائلز لگا ہوتا ہے. اس پہ آپ لکیر کیا کھینچیں گے؟ قلم لائیں گے کھینچنے کے لیے؟ لا شک اگر قلم لا رہے ہیں تو اس سے آپ ادھر آپ ایک طرح گندگی پھیلا رہے ہیں اور یہ غیر مناسب ہے، اس لیے پھر مٹانا پڑے گا. لکیر کھینچنا زمین پہ تو آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں زمین پر تھوڑی یا آپ قلم لا کر کھینچیں گے، ہے کہ نہیں؟ یا کھینچیں گے آپ کہیں گے حدیث میں آتا ہے تو خلاص ہم سے نہیں مطلب. مسجد والوں کا کام ہے صاف کرے، ہر کوئی اپنے ساتھ پھر اس طرح لائے، قلم لائے یا قلم لائے یا تو پھر چاک لائے اور وہ پھر اس پہ کرے. نہیں، کسی عالم نے ایسا تو نہیں کہا، واللہ عالم. اسی لیے کہا جاتا ہے ادھر فقہ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اچھا تو تیسرا مرحلہ کیا؟ لکیر کھینچے. چلیے پہلے سمجھ میں آ رہا. اب ہمارے زمانے میں کارپیٹ سب میں ممکن ہے، یا اگر وہ زمین برابر ہے اس پہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. اور کیا قلم استعمال کریں گے؟ نہیں. تو یہ ہم حصہ نہیں کریں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ تب پھر کیا کریں گے؟ کوشش کرے کچھ اور میسر ہو جائے، جو میسر ہو. اور اگر آدمی کا مصلی اگر ہے، مصلی پڑ رہا تو مصلی کا جو اخیر ہے یہ بھی اس کے لیے سترہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر خلاص ساقط ہو گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اچھا میں ایک سوال کر رہا ہوں، ممکن ہمارے آپ کے بھی زمانے میں یہ ضرورت پڑ جائے لکیر ہم کھینچے. حدیث زبان آپ کہیں گے، آپ نے ابھی کہا کہ صحیح جو ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے تب بھی ہم فاتقوا اللہ ما استطعتم،
یعنی تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو حسب امکان. تو ہم سترہ مکمل نہیں ملا، عصا بھی ہمارے پاس نہیں، جس جگہ وہاں بھی عصا لاٹھی کچھ بھی نہیں ملا، اور ہم لکیر کھینچ سکتے ہیں تو کھینچے اس اعتبار سے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، لیکن حدیث ضعیف ہے وہ. تو چلیے، کیا ابھی بھی ہمارے زمانے میں ممکن ہے کبھی کچھ ایسے حالات ہیں جہاں ممکن ہو سکے لکیر کھینچنا؟ جیسے ممکن ہے باہر آدمی نماز پڑھا، بہت صحیح، صحرا میں نکل گیا، صحرا میں نکل گیا، یا مان لو میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، یا ایسے ہی کھیت ہے، صاف جگہ ہے، وہاں پڑھ رہا ہے، تو وہاں بھی کھینچ لے. اور اس طرح فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس آیت کے تحت یہ بات یہ داخل ہے. تو خلاصہ کلام پہلا اور اہم سبق اس میں یہ ہے کہ اس سترے کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. بڑی لمبی چوڑی ہو یہ نمبر 1 پر، نہیں میسر ہو تو عصا اس کو گاڑ دینا چاہیے، وہ بھی میسر نہ ہو تو لکیر کھینچنا چاہیے اگر یہ ممکن ہو. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ پر یہ ساقط ہو گئی. انشاءاللہ بآئندہ درس میں جو اخیر حدیث ہے وہ حدیث پیش کروں گا، اور اس حدیث پیش کرنے سے پہلے اس حدیث سے متصل کچھ اور فائدے باقی ہیں جو اتنے اہم فائدے نہیں ہیں، لیکن تب بھی اس کا تعلق سترے سے ہے، تو وہ ذکر کر کے پھر وہ حدیث نمبر 10 اور ایسے ہی آخری حدیث جو اس باب میں ہے وہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.